واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا۔ قابل احترام لائق تکریم برادران اسلام اور خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ مجلس جس میں قرآن مجید کا درس ہو، اللہ کا ذکر ہو، دین کی تعلیم ہو اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جائیں، ایسی مجالس کو مجلس ذکر کہتے ہیں، یاد دہانی کی مجلس، نصیحت کی مجلس، جس میں انسانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جن باتوں سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ صحیح معنوں میں انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح عقل کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کا دل اور اس کی روح جو ہے یہ زندہ ہو، وہ صحیح انسان ہوتا ہے۔ صحیح انسان بننے کے لیے ذکر، یاد دہانی، نصیحت اور خیر خواہی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی لیے بھیجا۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ اللہ رب العزت اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جہاں ذکر، اللہ کی یاد، قرآن کی تعلیم، حدیث کے درس کا جہاں کہیں اہتمام ہو تو وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔
یبتغون مجالس الذکر، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں اور ذکر، تعلیم، نصیحت، خیرخواہی اور یاد دہانی کی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجلس ایسی ان کو نظر آتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم جسے تلاش کر رہے تھے یہ وہ مجلس یہاں موجود ہے، اور پھر وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے جب علم کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں، درس قرآن اور درس حدیث کی مجلس میں انسان بیٹھے تو انسان کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے، قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے، ایک حلقے میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ فرشتوں کے گھیرے میں آ جائے، ان کے احاطے میں آ جائے، ان کے جلو میں آ جائے، اور پھر وہ فرشتے اس قدر کثیر تعداد کے اندر ہوتے ہیں کہ آسمانوں تک ان کے پرے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور ایسا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایسی مجلس میں بیٹھ کر انسان اللہ کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ، آپ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر سنتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا نام سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور تیرے انعامات اور احسانات کا تذکرہ سنتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، اور تیرا نام سنتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، کیوں جی ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنے دیدار کی لذت سے مجھے بہرہ یاب کرنا، اپنے دیدار کی لذت نصیب کرنا۔ اللہ رب العزت کو دیکھنے کا جو لطف اور جو مزہ ہوگا وہ انسان یہاں تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ مہربان، اللہ تعالیٰ حسن و جمال والا اور جاہ و جلال والا، اور اپنے بندوں پر مہربان، اور اپنے بندوں سے باتیں کرنے والا، اپنے بندوں کو جن پہ راضی ہے ان کو دیکھ کر مسکرانے والا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے سنا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکرائے گا، خوشی سے اللہ مسکرائے گا، بندوں پر راضی ہوگا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا جو خوشی کے ساتھ مسکرانے والا رب ہے پھر انشاءاللہ وہ ہم پہ رحم بھی فرمائے گا، وہ ہم پہ کرم نوازی بھی فرمائے گا، مہربانی بھی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اللہ رب العزت کو غیب میں ہوتے ہوئے کہ اللہ رب العزت غیب میں ہے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتیں، اس کے احسانات اور اس کی طاقتیں اور اس کی حکمتیں، اس کی رحمتیں ہر طرف نظر آتی ہیں، ہر چیز اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس آسمان کو تھامنے والا،
اس زمین کو بچھانے والا اور اس سورج کو چلانے والا اور اس ساری کہکشاں کو سنبھالنے والا، سورج جس کا ایک حصہ ہے اور اس کے سارے سیارے جو اس کے گرد ہیں، یہ اللہ رب العزت اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العزت آسمانوں زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کون روک سکتا ہے، کون انہیں بچا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عظمت کی نشانیاں تو ہر طرف ہیں، لیکن اس کی ذات کہاں ہے بتائیں؟ عرش کے اوپر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن اس کی ذات اللہ اکبر، وہ اتنی عظیم ذات ہے اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ یہ اتنی عظیم اور اتنی پھیلی ہوئی اور اتنی وسیع کائنات جس کی وسعت کا انسان آج تک اندازہ نہیں کر سکا۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھ رہا ہے اور سائنس کے اندر انسان ترقی کر رہا ہے اور اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ تو یہ اتنی عظیم کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اللہ رب العزت والارض قبضتہ، زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، یہ ساری کائنات اس سے چھوٹی ہے۔ اس لیے یہ جو بات لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اور عرش پر بھی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نہیں نظریہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ رب العزت اللہ عرش کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نہیں، عرش جو ہے یہ بھی چھوٹا ہے۔ آپ اندازہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ آسمان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک چھلا یا ایک انگوٹھی کسی صحرا میں پھینکی ہوئی ہو، تو اس صحرا کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہے آسمان کے مقابلے میں زمین کی بھی حیثیت نہیں، یہ بھی حیثیت نہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، صرف مثال دینے کے لیے یہ بات کہی ہے، نسبت کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ جو کائنات ہے، سورج ہے اور کہکشائیں اور ستارے ہیں، ان کے مقابلے میں زمین جو ہے وہ ایک پینسل کے نشان کے برابر ہے۔ آسمان کے مقابلے میں صرف مثال دینے کے لیے کہ چھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہن کے قریب کی مثال بیان فرمائی، سائنٹیفک زبان میں بیان نہیں کی، ہماری عام زبان میں بیان فرمائی۔ اور تو آسمان اس سے بڑا ہے اور اس سے اوپر والا اس سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اسی طرح چھوٹا ہے، اور اس سے اوپر والا اس سے بڑا ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمان ایک سے دوسرا بڑا ہے اور دوسرے سے تیسرا بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا بڑا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوپر اللہ رب العزت نے ایک سمندر بنایا ہوا ہے پانی کا، اوپر پانی کا سمندر ہے۔ اللہ رب العزت نے، انسان کے دل میں آتا ہے کہ اوپر پانی کیسے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے یہاں بھی پانی کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر پانی، سمندر جو ہے اوپر آ جاتا ہے، زمینیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے پانیوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رہتا ہے، اوپر سے ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، نیچے سے زمین کی کشش ہوتی ہے، تو پانی زمین کے اوپر رہتا ہے اور باہر نہیں نکلتا۔ کسی وقت باہر نکلتا ہے تو پھر سمندر کے اندر طوفان آتا ہے اور ہوائیں جو ہیں وہ پانی کو ایسے باہر لے کے آ جاتی ہیں، تو سونامی طوفان آ جاتے ہیں جو شہروں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو
حدیث سنا رہا تھا اس مجلس کی فضیلت کی، تو اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی جو ہے یہ ایسی کرسی نہیں ہے جس طرح کی یہ کرسی بیٹھنے والی ہے۔ اس کرسی سے مراد اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جیسے آپ گھر نہیں بناتے، اور گھر بنانے کے لیے آپ اس کی نیو اٹھاتے ہیں، اس کی بنیاد اٹھاتے ہیں اور اس کی برتی ڈالتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گھر کی کرسی اونچی کر دی، گھر کی کرسی اونچی کر دی۔ یہ جو سارا چوکھٹا ہوتا ہے یہ ساری گھر کی کرسی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر آپ گھر بناتے ہیں۔ تو وہ کرسی جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، وہ کرسی سارے آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کرسی سے بھی بڑا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بات سنتے تھے اور اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات سن رہے ہیں تو کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، مولا پردے ہٹا دے۔ پردے اللہ کے نور کے پردے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب معراج پر تشریف لے گئے تو پوچھا گیا ہل رأیت ربک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ نور ہے اور اس کے پردے نور کے ہیں، اور اگر یہ نور کے پردے اللہ رب العزت ہٹا دے اور اس کی ذات کا نور جو ہے یہ ان پردوں کے اندر پردے ہٹ جائیں اور وہ پوری دنیا کے اوپر ظاہر ہو جائے تو احرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ، تو دنیا میں کوئی چیز زندہ سلامت نہ رہے، ہر چیز جل کے بھسم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا نور ایسا نور ہے۔ تو اس دنیا کے اندر، اس نظام کے اندر، اس کائنات کے اندر جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں اللہ کو دیکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھو، اور پہاڑ پر اللہ رب العزت کی معمولی سی تجلی پڑی تو پہاڑ جو ہے اللہ اکبر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وخر موسیٰ صاعقا قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے کہ میں اس حالت میں تمہیں دیکھ سکوں، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اس زندگی کے اندر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب دوسری زندگی ہمیں ملے گی اور اللہ رب العزت قبر کے بعد والی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور محشر کے میدان میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو، جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہر وقت سوچنے والے اور اللہ رب العزت کا دھیان رکھنے والے اور اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ چہرے اس دن رونق دار ہوں گے، چمکتے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور یہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ماہ دیدار ہوں گے، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اور جنت میں تو پھر اللہ رب العزت کی ملاقات بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا۔ وہاں یہ انسان ان کمزوریوں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العزت اس کو ایک نئی زندگی دیں گے اور اس نئی زندگی میں نئی قوتیں ملیں گی۔ تو خیر بات یہاں سے آئی تھی کہ بندوں نے مجھے دیکھا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تجھے دیکھا تو نہیں ہے یا اللہ؟ تو فرمایا اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں فرشتے یا اللہ پھر تو یہ تیری تسبیح بہت زیادہ کریں، پھر تو یہ تیری بہت زیادہ حمد بیان کریں، پھر تیری بڑائی بیان کریں۔ تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے چاہتے کیا ہیں؟ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں یہاں آنے سے؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت دے دے، کیونکہ یہی مقصد ہے نا. اسی ارادے سے، اسی نیت سے اور اسی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ راضی ہو کے ہمیں جنت دے دے. اور جنت اللہ رب العزت سے مانگنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے جنت مانگا کرو. جنت جو ہے وہ اصل اللہ رب العزت کی ملاقات کی جگہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے دیدار کی جگہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے اعلان کی جگہ ہے، جن پہ اللہ رب العزت کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اب تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت میں جا کر ملنے والی چیز ہے. تو اس لیے جنت کی طلب جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنت نہیں سانو چاہیے، اسی جنت کا کی کرنا ہے. نہیں، جنت میں جا کر اللہ کی رضا ملے گی، وہاں جا کے اللہ سے ملاقات ہوگی، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور اللہ رب العزت کی رضا ملے گی. تو باقی دوسری چیزیں اللہ رب العزت نے یہ انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا کہ انسان کے لیے اصل رہنے کی جگہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہوئی ہے. جنت اللہ رب العزت نے اصل انسان کے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. اور لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا ہے. اللہ کی فرما برداری کریں گے تو جنت مل جائے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر جنت سے محروم ہو جائیں گے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت ہی جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو لوگوں نے کہا قیل ومن ابا ومن یابا، جنت میں جانے سے کون انکاری ہے، کون منکر ہے اس کا، کون اس کو نہیں چاہتا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. تو جنت میں آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ فرما برداری کرنی، ایک حکم کی فرما برداری، باقی ساری جنت کھلی تھی. لیکن انسان کمزور ہے، آدم علیہ السلام شیطان کے چکر میں آ گئے، شیطان نے بہکایا اور وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو قائم نہ رکھ سکے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے. اللہ اکبر، شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا، تو جنت سے نکل گئے. اور دنیا میں بھی جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بندے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ لوگ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری جنت چاہتے ہیں، اور یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ انسان جب اس مجلس میں آئے تو یہ نیت کر کے آئے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں گا جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور میں اس مجلس میں جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بندے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جنت دے دے، ہم سے راضی ہو جا. اور بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں نا ہم، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور جنت کے جو قریب کرنے والا عمل ہے اس کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں بھی بچا لے، اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بھی بچا لے، ہمارے ماں باپ کو بھی بچا لے. جو ہمارے بزرگ باپ دادا ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کو بھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں گواہ رہنا، میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے بچا لیا. میرے بھائیوں یہ فضیلتیں ہیں، یہ اجر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ رب العزت ان چیزوں کے اوپر انسان کو یہ عطا کرتا ہے، اور ہمیں ان مجلسوں میں آنے کی اللہ اکبر شوق ہی نہیں ہوتا، رغبت ہی نہیں ہوتی، لگن ہی نہیں ہوتی. حالانکہ ان مجلسوں میں انسان کو بڑے شوق، بڑی لگن اور بڑی چاہت کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. اور اللہ رب العزت پھر یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کا نام سننے کے لیے. آپ اللہ کا نام سن رہے ہیں، بار بار اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر آپ سن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس پر اپنے فرشتوں سے ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بندے یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا یہ بیٹھنا کس لیے ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کے ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. یہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے، تو ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو جنت دے دی اور میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. اور اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، نام لے لے کر. جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے نام لے لے کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کو شرف کی بات ہے، اتنے بڑے شرف کی بات. اللہ بندے کا نام لے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں ان چیزوں کا استحضار نہیں، ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں، ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. ورنہ یقین جانیے کہ ایسی مجلس کا اہتمام ہو اور پھر ہم اس کے لیے تڑپیں نا، پھر ہم اس کے لیے آئیں نا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام ایسے ہی تھے، پروانہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے نہیں تھے، سنتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور حدیث کا بیان فرما رہے ہیں ہم اسے اپنی جھولیاں بھر لیں. اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے وہ کسی کو اپنے ساتھ مقرر کر دیتے تھے کہ آج جو کچھ سنے گے مجھے آ کے بتانا، اور جس دوسرے دن پھر وہ خود سنتے اور جا کر بتاتے. جیسے حضرت عمر ایک انصاری کے ساتھ انہوں نے اس طرح اپنا سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ ایک دن میں سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور ایک دن آپ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو خیر، اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. جو فرشتے آپ کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گھیرا ڈال کے ان کے اوپر پروں کے اوپر پرے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں. وہ فرشتے جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو آپ گھر سے نکل کے جاتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں جاؤ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور معاف ہی نہیں کیے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. میرے بھائیوں، یہ ان علم کی اور ذکر کی مجلسوں کی فضیلت ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اس مجالس کا تذکرہ ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں ان کی قدر ہو، ان کا شوق ہو، ان کی لگن ہو. تو پھر میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو وہ وصیت بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ محترم قاری صاحب نے 2 دفعہ پورا قرآن مجید آپ کو ترجمے میں پڑھایا اور دوسری دفعہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں بڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں اللہ رب العزت نے انہی میں سے اپنا رسول بھیجا. انہی میں سے یعنی انسان تھے، ان کے ماں باپ تھے، ان کے دادا دادی نانا نانی تھے، ان کے چچا تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، اور پھر ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولاد تھی. انسانوں والے حالات تھے ان کے، جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من انفسہم انسان تھے. اور یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی عجیب تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے رسول بھیجنا ہے تو فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کے آ جاتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ. فرمایا لوگوں کے لیے رسولوں کو نہ ماننے کا جو اصل سبب بنا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر اللہ کا رسول آیا تو جس چیز نے انہیں روکا وہ کیا تھی؟ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اللہ نے انسان کو بشر کو رسول بنا کر بھیج دی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے تھے۔ اگر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے انسان ہی رسول بن کے آئے گا، تاکہ انسان اس کی پیروی کر سکیں اور اس جیسی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا سکیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اس طرح کی زندگی ہم نے گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اخلاق بنانے ہیں۔ جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں سونے جاگنے کے اور بولنے کے، چلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، آنے جانے کے، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان میں ہم نے آپ کی پیروی کرنی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل شدہ ہے، اس کا نزول ہوا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن انہی الفاظ اور حروف کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور اللہ کا کلام حضرت جبریل امین نے سنا اور انہوں نے اس کو محفوظ کیا، اور پھر انہوں نے جیسے اللہ سے سنا تھا آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن کیسے پہنچا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، اللہ رب العزت کے ایک رسول کی زبان سے جو عرش والے کے ہاں بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ سارے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے ان کو بتائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے پھر فرشتوں کو معلوم ہوتی ہے۔ فرشتے ان کے ماتحت ہیں اور وہ ان کے سردار ہیں اور اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ تو وہ انہوں نے اللہ رب العزت سے سنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ صحابہ نے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید پڑھایا۔ فرشتہ چونکہ اللہ رب العزت سے سن کر، جان کر، لے کر آیا، اور جس طرح سنا اور جس طرح اس کو پہنچا اسی طرح آ کے پہنچایا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا اللہ اکبر، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ تو فرشتے نے جو آ کر پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ فرشتے نے بعین ہی ویسے ہی پڑھا جیسے اللہ رب العزت نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے پڑھا تھا۔ یہ عقیدے کے مسئلے ہیں، ہم اور مسئلوں میں لگے رہتے ہیں اور ان مسئلوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں عقیدے کے مسئلے سمجھنے چاہیے۔ تو خیر بات یہاں سے آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے صحابہ کے سامنے، اور پھر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اور حکمت، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ تک پہنچایا، صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے حکم دیا آپ کو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تلاوت کریں، اور رتل القرآن ترتیلا، اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ایسے تلاوت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور آپ کے سینے میں اللہ اکبر ابال آتا تھا اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے
قرآن ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ خاشعا پہاڑ دب جاتے، نیچے ہو جاتے، متصدعا پھٹ جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کی عظمت و جلال کے خوف سے پہاڑ دب جاتے اور پھٹ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ابال اٹھتے اور صحابہ کہتے ہیں ہم آواز سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. اس لیے اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم، اس کا اجلال، یہ بہت انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے، اور ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا. ہم خود بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کوئی بدلتی نہیں ہے. اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب انسان کے منہ سے اللہ کا نام نکلے تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا ایسا جوش ہونا چاہیے اور ایسا دل کے اندر بھرپور جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت سے دل بھر جائے. اللہ کا معنی ہی محبوب ہے، اللہ کا معنی ہی محبوب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ کرام قرآن سنتے تھے اور پھر قرآن کی تعلیم دیتے تھے. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے تھے. حالانکہ وہ عربی تھے تو ان کی زبان میں نازل ہوا، سمجھ تو انہیں آ جاتا تھا، قرآن کے معنی تو سمجھ میں آ جاتے تھے، لیکن پھر اس کی تعلیم دیتے تھے. یعنی قرآن کے معنی و مطالب صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتے، اس کے لیے علماء سے سیکھنا پڑتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان اس طرح عمل کرے کہ اس کی سوچ بھی صحیح ہو، اس کا بول بھی صحیح ہو اور اس کا عمل بھی صحیح ہو. سوچے بھی ٹھیک بالکل صحیح سوچے اور صحیح بولے اور صحیح عمل کرے. اس کو کہتے ہیں حکمت. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ حکمت نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے اور اس کتاب کے مطابق بات کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ پر اتارا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت دونوں اللہ رب العزت نے آپ پر اتارے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ جو علم آپ کو اللہ نے سکھایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کا علم دے دیا، قرآن و سنت کا علم دے دیا. تو آپ پر بھی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کے درس لیے، قرآن اور حدیث کے درس میں شریک ہوئے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے. اور قرآن کو تو اللہ رب العزت نے کہا ہی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو قرآن مل گیا، قرآن کا علم آیا، قرآن پر عمل سیکھ لیا اور قرآن کا فہم اللہ نے اس کو دے دیا، تو یہ تو اللہ کا اس پر بہت بڑا فضل ہے. اس پر اسے خوش ہونا چاہیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر اسے ناز کرنا چاہیے، اس پر اسے فخر کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے. فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سب سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، مربع بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، اثاثے بنا رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں. وہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے اور یہ قرآن ساتھ جانے والا ہے. قرآن ساتھ جانے والا ہے. قرآن انسان کا ساتھی بننے والا ہے، انسان کا سفارشی بننے والا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس جا کے انسان کی وکالت کرنے والا ہے، بلکہ انسان کی طرف سے جھگڑنے والا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آئیں گی قیامت والے دن تو حاجانی عن اصحابہما، جنہوں نے یہ پڑھی اور جنہوں نے ان پر عمل کیا اور جنہوں نے ان کو سمجھا اور ان سے پیار کیا. اور ان دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے، سورۃ البقرہ کا مضمون ہے ایمان اور سورۃ آل عمران کا مضمون ہے اسلام. یعنی جنہوں نے ایمان اور اسلام کو سمجھ لیا اور پھر اس ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزار دی، یہ دونوں صورتیں ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی. جیسے بادل کا سایہ ہوتا ہے، جیسے پرندوں کی ڈار کا سایہ ہوتا ہے، اس طرح جیسے بدلیوں کا سایہ ہوتا ہے، اس طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی. اور جو ان کے مطابق عمل کرنے والے یہ صحیح مومن اور صحیح مسلم ہوں گے، یہ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والی ہوں گی کہ یا اللہ یہ مومن ہیں، یہ مسلم ہیں، انہوں نے ہمارے مطابق زندگی بنائی تھی. اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اور ان کی نجات کا اور ان کی رہائی کا اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے. تو قرآن جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. تو ہمارے محترم قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دی. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت ذکر فرمائی ہے، اور وہ وصیت والی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. فرمایا ہم نے وصیت کی. وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی بات کا حکم دینا اور اس کو تاکید کرنا اور زور دے کر کہنا کہ یہ کام جو ہے یہ ضرور کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کو ابھارنا آمادہ کرنا اس کام کے لیے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور پلے باندھ لینا ہے اور کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں چھوڑنا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. پہلی ساری کتابوں میں بھی اللہ کی یہی وصیت تھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور تمہیں بھی اللہ رب العزت کی یہی وصیت ہے. کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لو. اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لو. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہم دینداری کو تقوی کہتے ہیں. ہم متقی کس بندے کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دین کا رجحان ہو اور دین کے ساتھ تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں متقی آدمی. ٹھیک بات ہے یہ، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اکبر. تقوی عربی زبان میں وقایا، وا قاف یا وقی، وا قاف یا وقایا، اس سے نکلا ہوا لفظ ہے. تقوی اس سے نکلا ہوا لفظ ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے بچانا، بچاؤ حاصل کرنا، کسی چیز سے بچنا. تو وقایا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، کہ میں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاؤں اور دنیا میں اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ جاؤں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اللہ ناراض ہوتے ہیں دنیا میں سزا مل جاتی ہے، ناراض ہوتے ہیں تو آخرت میں سزا ملے گی، اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے. تو اللہ کی ناراضگی کے درمیان اور اللہ کی پکڑ کے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان انسان رکاوٹ کھڑی کر لے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ سے ڈر کر اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اطاعت شعار بن جائے، اللہ کا سچا غلام بن جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے فعل المامور. تقوی کا معنی ہوتا ہے فعل الماموری علی نور من اللہ ابتغاء ثواب اللہ. تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے فعل المامور، اللہ کے سارے حکموں کو بجا لانا، جو حکم اللہ نے دیا اس کو بجا لانا. فعل المامور علی نور من اللہ، اللہ کی نازل کردہ روشنی کے مطابق. اللہ کی نازل کردہ روشنی کیا ہے؟ کتاب و سنت. یہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. اللہ نے کیا چیز اتاری ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. سورۃ النساء ہے 4 سپارہ. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد انزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے نورا مبینا، ایسی روشنی کو اتارا ہے جس نے ہر چیز کو کھول دیا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، جنت کی طرف کون سی چیز لے کے جانے والی ہے اور کون سی چیز جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے، کون سی چیز اللہ کی بندگی ہے اور کون سی چیز اللہ کی بغاوت ہے. یہ ساری چیزیں اس کتاب و حکمت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہیں. یہ روشنی ہے، اور یہ روشنی آئی ہی اس لیے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. یہ دین کی روشنی نہ ہو تو جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو، سائنس پڑھا ہوا ہو، فلسفہ پڑھا ہوا ہو، دنیا کے سارے علوم و فنون پڑھا ہوا ہو، وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے. سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو دین سے بے بہرا ہیں، دین سے دور ہیں، دین کے منکر ہیں، ان کی زندگی اندھیروں کے اندر گزر رہی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اور پھر یہ اندھیرے قبر کے ساتھ بھی اندھیرے بن، قبر میں بھی اندھیرے بنیں گے اور حشر میں بھی اندھیرے بنیں گے، اور یہ اندھیرے ان کو جہنم میں جا کے گرا دیں گے. اور یہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی ہے، جس نے اس کو اپنے سینے میں اتارا اور اپنی زندگی کے رہنما بنایا، اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی منور کر دیتا ہے، اس کے چہروں کو بھی منور کر دیتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے. اور کل قیامت والے دن بھی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ جو ایمان کا اور دین کا نور ہے انسان کی دائیں طرف بھی ہوگا اور انسان کے آگے آگے بھی ہوگا، انسان کا راستہ بتا رہا ہوگا کہ تو نے اس راستے پہ چل کے جنت میں پہنچنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ نور مبین جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں. علی نور من اللہ، اللہ کے اتارے ہوئے اور اللہ کے دیے ہوئے نور کے ساتھ، اللہ اکبر، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء ثواب اللہ، اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ لینے کے لیے. بدلہ اللہ رب العزت سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، من کان یرید ثواب الدنیا، دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور بھلے مانس دنیا ہی اللہ سے مانگتا ہے. اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دونوں مانگ، اور دونوں دین کے ساتھ ملتی ہیں. اللہ دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی بھلائی دے دے. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے، دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دین کا علم اور اس پر عمل، دین کا علم اور اس پر عمل. اس سے اللہ رب العزت دنیا ساری کی ساری بہتری اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے. اور آخرت میں بھلائی حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت دے دے. عافیت، عزت، کامیابیاں، آسانیاں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی. تو اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اور ثواب صرف دنیا کا انسان کو نہیں مانگنا چاہیے. عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اور یا ہر دعا کا حصہ ہوتی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی یہ ہوتی تھی، اس سے جامع دعا اور کوئی نہیں ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کرتے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، آپ بھی پڑھ لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم تقبل منا یا رب العالمین. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. تو اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور دوسرا پہلو کیا ہے اس کا؟ ترک المحظوری، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے سے روک دیا ہے، ظلم کرنے سے روک دیا ہے، حرام کھانے سے روک دیا ہے، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، ظلم کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے،
ناحق کسی کو قتل کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان کو انسان چھوڑ دے اللہ رب العزت کی عطا کردہ اتاری ہوئی روشنی کے مطابق۔ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ کیا ہے؟ کتاب و حکمت، قرآن و سنت، یعنی قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جن جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے، جن چیزوں سے باز کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ کس لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اتقاء سخط اللہ، اللہ کی رضا لینے کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، یہ تقوی ہے۔ اس تقوی کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی ہے۔ تو تقوی کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا ہر حکم بجا لانا اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے باز رہنا۔ تو اس میں سارے دین پر عمل کرنا آ جاتا ہے، سارے دین پر عمل کرنا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اتقوا اللہ۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر میرے بھائیو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت نے کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کیسی مشکل میں ہو، جہاں بھی پھنسا ہوا ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ رب العزت اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو توقع اور امید بھی نہیں ہوتی، گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ رب العزت اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے، دنیا کے اندر بسنے والے، آمنوا، صحیح ایمان لے آئیں، سچا ایمان، استقامت والا، سچا ایمان، یقین والا، سچا ایمان، اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسے والا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور وخافونی ان کنتم مومنین فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اور لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں کا ڈر نہ رکھو، میرا ڈر رکھو۔ تو ایمان، جس کے دل میں ایمان ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے وہ اللہ رب العزت سے دب کے رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھک کے رہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، اس کا فرما بردار بنا کے رکھتا ہے۔ جو ایسا ایمان لانے والا ہے، اور ایمان جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور عمل کی موافقت کا، کہ عمل جو ہے وہ بھی پھر اسی ایمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین سے فرمایا ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ایمان اور تقوی یہ ایسی چیز ہے اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو اللہ رب العزت، جیسے میں نے پہلے سورہ طلاق کی آیات کے حوالے سے بتایا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کو توقع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر بہت بڑھا دیتے ہیں، تقوی شعاروں کا اجر بہت بڑھا دیتے ہیں۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور ایمان اور تقوی سے اللہ رب العزت برکتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور جنت بھی اللہ رب العزت نے ان للمتقین مفازا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے تقوی شعاروں کے لیے کامیابیاں رکھی ہیں۔ دنیا کی کامیابی بھی تقوی کے اندر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی تقوی کے اندر ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید کا درس لیا اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں سنتے رہے۔ میں نے تو صرف اس وصیت کے طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر 3 آیات، 3 مقامات قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہوتا تھا۔ ان تینوں مقامات میں جو مشترک چیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے تھے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار بنو، اس کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بچو جہنم کے اندر۔
جہنم سے بچنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرو اور اللہ رب العزت سے جنت مانگو جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہوئی. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی ظلال و عیون. اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے کامیابی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، یقین والا ایمان نصیب فرمائے، وہ ایمان نصیب فرمائے جس کے ساتھ اللہ پر توکل آ جاتا ہے، وہ یقین والا ایمان نصیب فرمائے جس پہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ انسان کا دل معمور ہو جاتا ہے، بھرپور ہو جاتا ہے. وہ ایمان نصیب فرمائے اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت عافیت والی اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی کہ فرشتوں کی طرف سے یہ بشارتیں ملتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں یہ جنت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو جنت دے دی، جہنم سے بچنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو جہنم سے بچا لیا. اور فرشتے جب نکلتے ہیں تفضل اوپر آ جائیں، تفضل آ جائیں، ادھر آ جائیں. فرشتے جو ہیں جب یہاں سے نکل کے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر اور سے دامن بھر کے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، معاف ہی نہیں کیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت ایسا بنا دے اور مجھے بھی اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل فرما دے. اور شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، دوسرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو کریں گے. تو آپ شوق کے ساتھ، لگن اور محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بات کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اور پلے باندھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ مومن جو ہے وہ بات سنتے ہیں، پلے باندھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ سے نہیں بیٹھتے، باہر جا کے پوچھتے ہیں کہ کی بات ہے، کی گلا کر دے رہے ہیں، کی واز کیتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور عمل کرنے والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دے، نہیں، دل میں اتارے اور زندگی کا حصہ بنائے، عمل کے اندر لے کے آئے. اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا. تو پہلے جتنے لوگ شریک ہوتے رہے دوبارہ پھر اس میں شریک ہوں اور دوسرے لوگ بھی رغبت کے ساتھ آئیں. تو قرآن کی مجلس میں بیٹھنا تو سعادت کی بات ہے. جب قرآن پڑھنے کے لیے انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت ان قرآن پڑھنے اور سیکھنے پڑھانے والوں کو اپنے درباری فرشتوں میں نام لے لے کر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں بیٹھے ہوئے. تو اللہ رب العزت یہ سعادتیں اور یہ برکتیں آپ کو نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. اور اجتماعی دعا کے دو مواقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک جنازے کی نماز میں اور دوسرا قبر کو پر جب دفن کیا جائے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد پھر دعا کا موقع جو ہے وہ ہر وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ ملاقات ہو، کسی کے ساتھ میل جول ہو، آمنا سامنا ہو، تو بندہ اس کو کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اس مصیبت کا اجر دے، اور جو آپ کا عزیز فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. یہ دعا ہے. تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں ہے. اور یہ جو عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ بیٹھو جی کلام بخشو اور پھر کل پڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اس کی روح کو ایصال کر دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور دعا کریں. دعا کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب دعا کی جائے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، دعا کرو اللہ رب العزت سے گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی دل کی طلب ہو، پوری توجہ ہو، آہوزاری کے ساتھ دعا کی جائے اور چھپا کے دعا کی جائے. ویسے جہرن بھی کی جا سکتی ہے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی دعا کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دعا کرو تو چھپ کے دعا کرو، اور تضرعا و خیفتاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور چھپ کر دعا کرو. تو دعا جو ہے یہ توجہ سے کرنے کی چیز ہوتی ہے. اور یہ جو جب سنت کو انسان چھوڑتا ہے نا اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر دین جو ہے وہ اس بے روح اور بے کیف ہو جاتا ہے. اب ہماری جو پھوڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بندے آتے ہیں، اخباریں رکھی ہوتی ہیں، حقہ رکھا ہوا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ آ جاتا ہے ایک آدمی
جی کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر لیے، پھر ایسے کر لیے. تو یہ بے ادبی ہے، یہ دعا کی بے ادبی ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے. دعا توجہ سے کرنی چاہیے. اور یہ الفاظ بھی اگر کہہ دیے جائیں جا کر کہ اللہ رب العزت مرنے والے کی بخشش فرمائے، آپ کو صبر دے، اور اللہ رب العزت اس کے جانے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ پر فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہا. یا اللہ اس مصیبت کا ہمیں اجر دے، اور یا اللہ اس کے بعد کے حالات ہمارے لیے پہلے سے بہتر کر دے. تو اس دعاؤں کی روشنی میں ہم لوگوں کو تعلیم دیں کہ دوسرے کو دعا دینی چاہیے. عربی والے کہتے ہیں، اور یہ منقول ہے سلف سے، کہ وہ دعا دیا کرتے تھے، عظم اللہ یا اعظم اللہ اجرکم، اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر تمہارا اجر بڑھائے، و احسن عزاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ہے، یہ دعا کر دینی چاہیے. اور باقی یہ جو اجتماعی صورت بنی ہوئی ہے یہ تو رواج ہی ہے، اس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی شاہ صاحب